لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، وہ غنی ہے، وہ تو نرا دھار ہے، ساری دنیا اس کی محتاج اور وہ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا مالک و خالق ہے، غنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات میں حکم اللہ رب العزت کا چلتا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی مرضی پوری ہو کے رہتی ہے۔ چنانچہ آپ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی وقاسمہما، اس شیطان بدبخت نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر آپ اس درخت کا یہ پھل کھا لیں تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع مل جائے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ بھیجنا چاہتے تھے تو بالآخر کیا ہوا؟ مرضی اللہ رب العزت کی پوری ہو کے رہی۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے کہ سیدنا نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، کشتی میں ہیں، اپنا سگا بیٹا سامنے ہے، تو باپ کے دل میں بیٹے کے ساتھ کیسی محبت ہوتی ہے اور کتنا اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس عذاب سے بچ جائے، نجات پا جائے۔ اور وہ کہتے بھی ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا پانی میں، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس بات پر متفق ہو گئے، باپ اس پہ کہ میں ذبح کر دوں بیٹے کو اللہ کے نام پہ، اور بیٹا اس پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہوتا ہوں۔ قرآن مجید نے گواہی دے دی فلما اسلما، جب دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے، دونوں اس بات پہ تل گئے، باپ ذبح کرنے پہ آمادہ، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ دیکھیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد نہ کھانے کا ارادہ فرما لیا، اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد استعمال کرنا شروع فرما دیا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت۔ یہ طے شدہ بات ہے، ہر حال میں مرضی پروردگار عالم کی پوری ہو کے رہتی ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہر چیز میں اللہ کے محتاج، بڑے بول بولیں، بھول جائیں، غافل بن جائیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اگر بڑا متکبر شخص ہو نا اور اس کے پیٹ میں ری بند ہو جائے تو اس ری کی درد اس کو تڑپا کے رکھ دے۔ بڑے بڑے بول بولنے والا
اب بتائیے کہ پیٹ میں ہوا بند ہو جائے تو اس کا متحمل نہیں بن سکتا. تو معلوم ہوا کہ ہم تو اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. اب جب کوئی محتاج ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ غنی سے مانگ کے اپنا کام چلاتا ہے. تو ہم سب کے سب فقیر. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج. اور اللہ رب العزت وہ بڑا غنی اور حمید ہے. تو بھائی محتاج کو مانگنا ہوتا ہے. مگر اللہ رب العزت اتنے کریم ہے کہ انہوں نے بندے کو مانگنا بھی سکھا دیا. جیسے کسی دفتر میں اپلیکیشن بھرتے ہیں نا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے بھر دیں تو جلدی اپروو ہو جاتی ہے, اور اگر ڈاکومنٹیشن پوری نہ ہو تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم کہ انہوں نے مانگنا بھی خود سکھا دیا. چنانچہ سوال کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علمی سوال پوچھنا. ایک چیز کا نہیں پتا تو انسان اس چیز کو اپنے استادوں سے بڑوں سے معلوم کرے. شریعت نے اس چیز کو پسند کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو. مفسرین نے اہل العلم اس کا ترجمہ کیا کہ ان سے معلوم کر لو. بلکہ اچھے طریقے سے سوال پوچھنا, اس کو فرمایا حسن السؤال نصف العلم. اچھے انداز سے سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے. یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھائی اچھے طریقے سے سوال کرو, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بھائی اگر سوال پوچھنا بھی ہے تو ایسا سوال پوچھو کہ جو سوال برائے سوال نہ ہو, کسی کو نیچا دکھانے کی نیت سے نہ ہو, اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو, بلکہ اس کا مناسب مقصد ہے. تو حدود و قیود لگا دی. دیکھیے قرآن مجید نے طریقہ بھی بتا دیا, سمجھا دیا, آداب بھی بتا دیے, اور پھر کہا کہ ہاں تم سوال پوچھو. بلکہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کی وجہ سے بعض اوقات سوال نہیں پوچھ پاتے تھے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے, مل ایمان, مل اسلام, مل احسان, سوالات پوچھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے بعد میں بتلایا کہ یہ تو جبرائیل تھے, آئے تھے یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارے دین کی تعلیم لینے کے لیے. فرشتے کو بھیج کر سوالات پوچھوائے تاکہ علمی بات کھل جائے. تو معلوم ہوا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے سوال اچھے انداز سے پوچھ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو استاد سے ایسا سوال پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ علمی مجلس میں اگر کوئی طالب علم سوال پوچھے تو اللہ رب العزت اس سوال کے پوچھنے پر 4 بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک, جس بندے نے سوال پوچھا, علمی سوال پوچھا اپنے استاد سے, سوال پوچھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. دوسرا, جس استاد نے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور تیسرا, جو لوگ محفل میں موجود تھے, ہم جماعت, ہم سبق, ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اور چوتھا, جو لوگ اس مجلس کے قیام کا سبب بنے, وہ معاونین
اگرچہ اپنے گھروں میں موجود ہیں مگر ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو علمی سوال پوچھنے کو شریعت نے پسند کیا۔ ایک ہوتا ہے عبرت کے لیے سوال پوچھنا، اس کا بھی حکم دیا گیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اگر کسی کو نعمت سے محروم کر دیا گیا تو یہ عبرت پکڑ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نعمت سے محروم۔ چنانچہ فرمایا سل بنی اسرائیل، دیکھو یہ امر کا صیغہ ہے، سل پوچھئے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ، دیکھا جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ تم سبق سیکھو دوسروں سے۔ قوم یہود جن کی اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، تو دیکھیں اس میں بھی سوال پوچھنے کا تذکرہ۔ تو ایسا سوال کہ جس سے انسان سبق سیکھے، عبرت حاصل کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکی میں آگے بڑھ لے، ایسا سوال کرنا بھی شریعت کی نظر میں محمود ہے۔ ایک تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ محتاج ہے، غریب ہے، وسائل نہیں، اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، شریعت نے اس کی بھی رعایت رکھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، بندے کے رزق میں جو وہ کماتا ہے اور جس کا نصاب پورا ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے محتاج لوگوں کا حصہ متعین فرما دیا، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، عشر کی شکل میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی متعین فرما دیا، مگر اس پر حد لگا دی، فرما دیا کہ اگر تم بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ بات ہمیں ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ غیر کے سامنے چہرہ کرتا تھا، اب اس کے چہرے کی رونق تازگی کو ختم کر دیا جائے گا۔ بلکہ بعض صحابہ کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ صدیق اکبر بھی ان میں شامل، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ ان حضرات کا یہ عالم تھا کہ اگر سواری پہ سوار ہوتے اور ان کا چاوک گر جاتا تو کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دو، نیچے اترتے تھے، اپنا چاوک اٹھا کر پھر سوار ہوتے تھے، کہتے تھے ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ تو اس کی ایک حد متعین کر دی۔ ایک سوال اور بھی ہے، اچھا دیکھیے قرآن مجید میں نا بہت سارے سوالات بھی نقل کیے گئے اور ان کے جوابات بھی بتلائے گئے، مگر قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے، ذرا غور فرمائیے گا، علمی نکتہ ہے، ایک ترتیب ہے۔ یسألونک کے لفظ کے ساتھ پہلے سوال نقل کروایا، پھر قل کے لفظ سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس کا جواب دلوایا۔ مثلا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو یسألونک کے لفظ سے سوال پہلے ڈسکرائب کیا، پھر قل کے لفظ سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کا جواب دلوایا۔
یہ ایک ترتیب ہے، ایک پیٹرن ہے قرآن مجید میں سوالات اور ان کے جوابات کا. اسی طرح فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. دیکھیے ایک ترتیب ہے پورے قرآن مجید میں سوال کرنے کی اور اس کا جواب دینے کی. لیکن ایک سوال ایسا کہ جس سوال کا پوچھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا، وہ سوال اتنا اچھا تھا، اتنا بہترین تھا کہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدل کے رکھ دیا. جو ضابطہ ایک بنایا تھا نا یسألونک اور قل، اس کو بدل کے رکھ دیا. پتہ ہے وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. یہاں کل کے لفظ کو درمیان میں لا کر گفتگو کو لمبا کرنا بھی پسند نہ فرمایا گیا. اتنا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ میرے بندے میرے بارے میں جانیں، میری معرفت پائیں، ان کو پتہ چلے کہ میں کتنی عظمتوں والا ہوں. سوال کا انداز اور جواب کا انداز بدل دیا. ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اب آگے کل کے ذریعے سے بھی جواب دلوایا جا سکتا تھا، مگر نہیں، یہ سوال تھا ہی ایسا کہ اس رب کریم کو پسند آ گیا، اسے اچھا لگا. اچھا میرے بندے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، ان کی رگے جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. تو اللہ رب العزت تو انسان کے اتنا قریب ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے مانگنا تو سب سے آسان کام ہے. دیکھیے ایک ہے مخلوق سے مانگنا اور ایک ہے خالق سے مانگنا، اس میں بڑا فرق ہے. مخلوق سے اگر آپ مانگیں تو ایک مرتبہ کوئی دے گا، دوسری مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنا لے گا اور چوتھی مرتبہ جھنڈی دکھا دے گا، قطع تلقی کر لے گا، کہے گا جی یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا ہے. ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے کہ میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، کتنا فرق ہے بھائی مخلوق کے دینے میں اور پروردگار کے دینے میں. اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا دیتے ہیں. اور ایک اور بات سنیے کہ مخلوق کئی مرتبہ دیتی ہے نا تو غصے سے دیتی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی بچہ آ گیا مانگنے والا، اس نے آپ کی گاڑی کا شیشہ انگلی سے کھٹکھٹایا، آپ اسے پہلے کہتے ہیں جاؤ بھائی آگے جاؤ، وہ پھر مانگتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ، وہ پھر مانگتا ہے. اور یہ لوگ ہوتے بھی خوب ٹرینڈ ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ اگلا مجبور ہو جائے دینے پر. اب آپ دینا نہیں چاہتے تھے، اس نے ایسے لفظ بولے کہ آپ مجبور ہو گئے دینے پہ، تو غصہ آیا آپ کو. غصے میں آپ 1 روپیہ نکال کے اس کو پکڑا دیتے ہیں، غصے سے اس کی طرف دیکھ کے دیتے ہیں. تو مخلوق کئی مرتبہ دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے. رب کریم وہ عطا کرنے والے ہیں، جب بھی دیتے ہیں ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے ہیں. وہ غصے ہو کے نہیں دیتے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ لے اور میرے پیچھے سے اتر ہے مگروں لو
ایسے ہی کہتے ہیں نا، 1 روپیہ اس کو دے کے کہتے ہیں جان چھڑاؤ، لیکن نہیں، اللہ رب العزت کا معاملہ یہ نہیں ہے. بندہ اس سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو کے بندے کو عطا کرتے ہیں. اچھا، مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی فرق ہے کہ مخلوق میں اگر کسی بڑے بندے سے چھوٹی سی چیز مانگو تو وہ ناراض. مثلا آپ کسی امیر وزیر کے پاس چلے جائیں اور کہیں جی 1 چونی دے دیں، مجمع میں مانگے، تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، کہے گا کیوں تو نے مجھے اتنا غریب سمجھ لیا، بڑے مجمع میں تو مجھ سے 1 چونی مانگتا ہے. تو بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ ناراض، اور اگر کسی غریب سے جا کر کہہ دو کہ جی مجھے 2 کروڑ روپیہ قرضہ دے دو تو وہ ناراض. کہتا ہے یہ کوئی بندہ ہے؟ اندازہ لگاؤ، مانگتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ چلو 1000 2000 اتنا. تو چھوٹے سے بڑی چیز مانگ لو تو وہ ناراض، اور بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ ناراض. قربان جائیں اس پروردگار کی عطا پر کہ اس بندے سے، اس پروردگار سے کوئی بندہ کتنا ہی کیوں نہ مانگے، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا تسمہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری کائنات کا مالک، تم مجھ سے جوتے کا تسمہ مانگتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، تھوڑا مانگو وہ پھر بھی خوش ہیں، اور اگر اپنی من مانی کے مطابق، یعنی اپنی من پسند کے مطابق مانگو، اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے سے خوش ہوتے ہیں.